بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مار خور دنیائے حیوانات چرندوں، پرندوں اور درندوں سے آباد ہے۔ آج جس جانور کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اس کا نام مار خور ہے۔ اس کا شمار چرندوں میں سے ہوتا ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جنگلی بکرے کی قسموں میں سے ایک ہے۔ یہ جانور پاکستان کے ضلع چترال، شمالی علاقہ جات، وادی نیلم، وادی ہنزا اور وادی کالاش میں پایا جاتا ہے۔ پاکستان کے علاوہ دیگر ایشیائی ممالک جیسا کہ ہندوستان، افغانستان، ازبکستان، تاجکستان اور ترکمنستان وغیرہ میں بھی اس جانور کی کچھ نسلیں آباد ہیں۔ قدرت اور قدرتی وسائل کی محافظ عالمی تنظیم جس کا نام بین الاقوامی اتحاد برائے تحفظ قدرت ہے کے مطابق اس جانور کا شمار ان حیوانات میں سے ہے کہ جن کی زندگی خطرے میں ہے اور آہستہ آہستہ ناپید ہو رہے ہیں۔ بالغ مار خور تعداد میں شاید 2500 سے بھی کم رہ گئے ہیں۔ اس جانور کی ہمارے ہاں اس لیے بھی قدر کی جاتی ہے کہ یہ ہمارے ملک پاکستان کا قومی جانور ہے۔ اب اگر اس جانور کے نام پر بحث کریں تو دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ ایک لفظ مار جس کا معنی سانپ ہے اور دوسرا لفظ خور جس کا مطلب ہے کھانے والا۔ تو مار خور کا مکمل معنی ہوگا سانپ کھانے والا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ جانور سانپ کھاتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ چونکہ یہ جانور چرندوں میں سے ہے لہذا گوشت تو نہیں کھاتا، وگرنہ اس کا شمار درندوں سے ہوگا۔ اہل تحقیق نے بیان کیا کہ اس جانور کو مار خور کہنے کی چند وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ بتلائی گئی چونکہ تمام جانوروں میں سے طولانی سینگ والا جانور ہے جن کی لمبائی تقریباً 3 فٹ ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ وہ سینگ خمدار اور پیچیدہ ہوتے ہیں جو کہ شکل و شباہت میں سانپ سے ملتے ہیں۔ شاید اس وجہ سے اس کو مار خور کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ صوبہ بلوچستان کے ہزار گنجی چلتن نیشنل پارک میں بطور ڈپٹی کنزرویٹر جنگلات فرائض انجام دینے والے نذیر احمد کرد بھی یہی کہتے ہیں۔ دوسرا جواب یہ کہ مقامی لوگوں کے مطابق مار خور سانپ کا دشمن تصور کیا جاتا ہے۔ سانپ کو دیکھ کر غصہ سے اسے کھانے لگتا ہے۔ جب کھا لیتا ہے تو اس کے زہر سے بچنے کے لیے چند مخصوص جڑی بوٹیاں چر کر جگالی کرتا ہے۔ اس دوران اس کے منہ سے جھاگ گرتی ہے جو گر کے پتھر کی طرح سخت ہو جاتی ہے۔ حکیم اور اطباء اسی پتھر کو تلاش کرتے ہیں کیونکہ سانپ کے زہر کے لیے تریاق کا کام دیتا ہے۔ مار خور کی پاکستان میں کئی ایک نسلیں پائی جاتی ہیں، البتہ کثرت شمالی علاقہ جات میں ہے۔ باقی کچھ تعداد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوہ سلیمان کے احاطہ میں پائی جاتی ہے۔ مار خور کا قد زمین سے اونچائی میں تقریباً 65 سینٹی میٹر سے 115 سینٹی میٹر تک ہوتا ہے، جبکہ اس کی لمبائی 132 سے 186 سینٹی میٹر کے درمیان ہوتی ہے اور اس جانور کا وزن کم سے کم 32 کلو اور زیادہ سے زیادہ 110 کلو گرام تک بتلایا گیا ہے۔ مار خور کا رنگ سیاہی مائل بھورا ہوتا ہے اور ٹانگوں کے نچلے حصے پر سیاہ سفید بال ہوتے ہیں۔ نر کے جسم پر مادہ کی بنسبت زیادہ بال ہوتے ہیں، یعنی ٹھوڑی، گردن، سینے اور ٹانگوں کے نچلے حصے پر زیادہ بال ہوتے ہیں۔ مادہ مار خور کا جسم سرخی مائل ہوتا ہے۔ اس کے جسم اور ٹھوڑی پر کم بال جبکہ گردن پر بال نہیں ہوتے۔ سینگ نر و مادہ کے بلدار ہوتے ہیں جو سر پر تو ساتھ ساتھ اور اوپر کافی جدا ہو جاتے ہیں۔ نر کے سینگ 160 سینٹی میٹر جبکہ مادہ کے 25 سینٹی میٹر تک لمبے ہوتے ہیں۔ مار خور کے جسم سے پیدا ہونے والی بو عام بکرے کی بنسبت بہت تیز ہوتی ہے۔ مار خور ایک پہاڑی جانور ہے جو کہ پہاڑوں کی بلندیوں پر رہتا ہے اور اکثر و بیشتر اسے 600 میٹر سے 3600 میٹر تک بلند مقامات پر دیکھا گیا ہے۔ یہ جانور عام طور پر صنوبر کے جھاڑ زدہ جنگلوں میں رہتا ہے۔ مار خور دن بھر چرنے پھرنے والا جانور ہے۔ اس کو اکثر طور پر بوقت صبح یا سپہر کے وقت دیکھا گیا ہے۔ اس کی خوراک موسم کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ موسم گرما میں گھاس جبکہ موسم سرما میں درختوں کے پتے کھاتا ہے۔ اس کا جوڑے بنانے کا عمل سردیوں میں ہوتا ہے۔
اور موسم سرما میں نر مارخور ایک دوسرے کے سینگوں میں سینگ پھنسا کر سبقت لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مادہ کے حمل کا دورانیہ 135 سے 170 دن کا ہے۔ جب مادہ بچے جنتی ہے تو کبھی 1، کبھی 2 اور کبھی 3 بچے جنتی ہے۔ مارخور ایک ریوڑ کی شکل میں رہتے ہیں اور ریوڑ میں ان کی تعداد تقریباً 9 تک ہوتی ہے۔ ریوڑ میں بالغ مادہ اور بچے ہوتے ہیں۔ نر ریوڑ سے جدا رہنا پسند کرتے ہیں۔ مارخور کی آواز بکرے سے ملتی جلتی ہے۔ موسم سرما کے اوائل میں نر و مادہ کھلے گھاس پر اکٹھے نظر آتے ہیں، لیکن جب موسم گرما آتا ہے تو نر جنگلوں کا رخ کرتے ہیں اور مادائیں پہاڑوں اور پتھریلی چٹانوں کو مسکن بنا لیتی ہیں۔ مارخور کی اب تک 3 اقسام دنیا بھر میں موجود ہیں۔ پہلی قسم استور مارخور، اس کے سینگ بڑے، چپٹے اور سیدھے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ نسل شمالی علاقہ جات، کشمیر، چترال، کوہستان، ہنزہ میں پائی جاتی ہے۔ البتہ وادی جہلم میں بھی اس کے پائے جانے کے شواہد ملے ہیں۔ یہ جانور ایشیائی ممالک میں سے پاکستان کے علاوہ افغانستان اور ہندوستان میں بھی موجود ہے۔ استور مارخور کو کشمیری مارخور اور پیر پنجال مارخور بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم بخارائی مارخور، یہ قسم کچھ تعداد میں تاجکستان اور ترکمنستان میں پائی جاتی ہے۔ البتہ افغانستان میں ترکمنستان کی حدود کے قریب بھی اس جانور کے امکانات ہیں۔ تیسری قسم کابلی مارخور، اس کے سینگ بلدار اور مڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ سن 1978 کو یہ مارخور صرف افغانستان میں موجود تھے۔ البتہ اب ان کی نسل پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں سفید کوہ کے 2 حصوں یعنی کرم ایجنسی اور خیبر ایجنسی میں دیکھی گئی ہے۔ صوبہ بلوچستان میں کوئٹہ کے قریب چلتن کے علاقہ میں علاقائی لوگ ان مارخوروں کو چلتن مارخور کہتے ہیں، اور صوبہ پنجاب کے ضلع ڈیرہ غازی خان کے پہاڑوں میں یعنی کوہ سلیمان میں پائے جانے والے مارخوروں کو سلیمانی مارخور کہا جاتا ہے۔ بلوچستان کے علاقہ چلتن میں مارخوروں کے متعلق صوبہ بلوچستان کے ہزار گنجی چلتن نیشنل پارک میں بطور ڈپٹی کنزرویٹر جنگلات فرائض سر انجام دینے والے نذیر احمد کرد کا کہنا ہے کہ ہمارے ہاں مارخوروں کی نسل پہلے سے کافی زیادہ ہو رہی ہے، اور چند ایک اور نسلیں بھی دیکھنے کو آئی ہیں جن کے بارے میں IUCN کو مدعو کیا ہے کہ وہ ان نئی نسلوں کا نام تجویز کرے۔ البتہ ایک نسل جو کہ بلوچستان میں موجود ہے وہ سلیمان مارخوروں اور صوبہ سندھ کی آئی بیکس کے کراس سے وجود میں آئی۔ اب ان کا نام چلتن مارخور ہے۔ بعض مصنفین اور محققین جن میں چارلس ڈارون بھی شامل ہیں، ان کے مطابق آج دنیا میں موجود بکروں کی نسل کی پیدائش انہی مارخوروں کے سبب ہوئی، جو مختلف نسلوں سے ملاپ کے بعد وجود میں آئی اور افزائش پاتی گئی۔ افغانستان میں مارخور کا شکار غیر قانونی ہے۔ بھارت میں پاکستانی سرحد کے قریب اس کا شکار کیا جاتا ہے۔ روس کی آزاد ریاستوں میں سے ترکمنستان، ازبکستان اور تاجکستان میں بھی مارخور کا شکار کیا جاتا ہے، لیکن فقط کھانے کے لیے نہیں بلکہ وہاں اسے شکار کرنے کی وجہ اس کے سینگ ہیں کہ جن سے مختلف ادویات تیار کی جاتی ہیں۔ اس وقت دنیا میں مارخور ان حیوانات میں شمار کیا جاتا ہے جن کی تعداد بہت کم ہے، اور بین الاقوامی ادارہ اتحاد برائے تحفظ قدرت کا کہنا ہے کہ اگر اس جانور کے شکار سے گریز نہ کیا گیا تو عنقریب یہ نسل کرۂ ارض سے ہمیشہ کے لیے نایاب ہو سکتی ہے، کیونکہ کھلے جنگلوں میں مارخوروں کی مجموعی تعداد 2 سے 4 ہزار تک بچ گئی ہے۔ پاکستان کے رکن قومی اسمبلی مولانا عبدالاکبر چترالی نے تشویش کا اظہار کیا کہ ہمارے ہاں مارخور کی نسل مختلف وجوہات کی بنا پر پہلے کی بنسبت کم ہوتی جا رہی ہے، لہٰذا اس کے شکار پر مکمل پابندی ہے اور شکار کرنے پر جیل کے علاوہ جرمانہ بھی وصول کیا جائے گا۔ مارخور کو ملک پاکستان کا قومی جانور ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور مارخور ان 72 جانوروں کی فہرست میں شامل ہے جن کی تصاویر عالمی تنظیم برائے جنگلی حیات یعنی WWF کے 1976 میں جاری کردہ خصوصی سکہ جات پہ موجود ہے۔